اپنے دل میں محبوب کو بسا لو، ورنہ تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے روزے ضائع ہو جائیں گے، تمہارے صدقات ضائع ہو جائیں گے، تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اپنے دل کی وادی کو محبوب کے لیے کامل کر لو، دلوں میں نرمی پیدا کرو۔ یہ ہمارے ہاں مزاج بن گیا، جہاں دو لوگ بیٹھتے ہیں دین کو لے کے شروع ہو جاتے ہیں بحث کرنے، تکرار کرنے، فلاں بات ایسے ہے، فلاں بات ایسے ہے، فلاں بات ایسے ہے۔ بھئی واللہ اگر تو دونوں عالم ہیں تو پھر ان کا بحث کرنا بنتا ہے، اگر دونوں عالم نہیں یا ان میں سے کوئی ایک عالم نہیں تو پھر بحث نہیں بنتی۔ موسیٰ علیہ نبی کی نبی علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بچڑا ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ توجہ رکھنا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بچڑا ذبح کرنے کا ایک گناہ ہو گیا، اور اس کا کفارہ یہ تھا کہ آپ ایک بچڑا ذبح کریں۔ دیکھو اسلام میں توبہ کے دو طریقے ہیں، ایک توبہ دل اور زبان سے کی جائے، دوسرا اس کے ساتھ اس توبہ کا مالی کفارہ پیش کیا جائے۔ آپ روزے رکھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے داروں کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک روزے دار فطرانہ دے کے انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں کر لیتا۔ جب وہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو پھر وہ روزے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں۔ قبول ہوں گے یا نہیں یہ بحث بات کی ہے، یہ معاملہ اگلے لمحے کا ہے۔ پہلے ہے کہ پیش کیا جائے، مالک کی بارگاہ تک پہنچایا جائے۔ تو فرمایا فطرانہ، فطرانہ کیا ہے؟ مالی کفارہ۔ توبہ کے دو طریقے ہیں، زبان سے اقرار کرو اور دل سے اس پہ جم جاؤ کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا مال پیش کرو، مال پیش کرو، کفارہ، مالی کفارہ۔ گناہ ہو گیا قوم موسیٰ سے، اللہ کا حکم آ گیا کہ توبہ بھی کریں زبان سے اور پھر مالی کفارہ دیں، بچڑا ذبح کریں۔ زیادہ بحث، زیادہ تکرار نقصان دہ ہے آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کے عمل کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی باطنی طہارت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچیں اس سے، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، تکرار نہ کریں، جھگڑے نہ، بحثیں نہ، الجھے نہ۔ جو بحثنے والا ہو اسے کنارہ کش ہو جائیں، جو تکرار کرنے والا ہو اس سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ کلام میں جو فراوانی ہوتی ہے، زیادہ لفظ بولنے کا چسکا ہوتا ہے، اس چسکے کا انجام آخر بڑا برا نکلتا ہے۔ قوم موسیٰ کہنے لگی اچھا ہم بچڑا تو ذبح کر لیں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس بچڑے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ بچڑے کا حکم دیا ہے، لیکن بچڑا تو تب ہم ذبح کریں نا کہ جب ہمیں اس کے رنگ کا پتہ چل جائے۔ اچھا اس کی عمر کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عمر کتنی ہے۔ غور کرنا، میری بات پہ ضائع نہ کرنا۔ اس کی عمر کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ اس کے قد کاٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ فرمائے کہ کتنے قد کاٹ کا دینا چاہیے، کتنے مہینے کتنے دن اس کی عمر ہو تو پھر ہم پیش کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قوم موسیٰ سوال میں کثرت کرتی گئی، سوال کرتی گئی، بڑھاتی گئی، سوال بڑھاتی گئی، حتیٰ کہ جوں سوال بڑھتے گئے اللہ کی طرف سے گرفت بڑھتی گئی۔ گناہ سرزد ہوا، نبی خدا موجود تھے ظاہراً جن سے کلام ممکن تھا، جن سے بات ممکن تھی، جن کے پاؤں پکڑنے ممکن تھا، نبی خدا۔ اللہ کا حکم آ گیا ان سے گو بچڑا دو، مالی کفارہ پیش کرو، لیکن قوم تکرار کرنے لگی، سوال پہ سوال، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، علاقہ کون سا ہو، نسل کون سی ہو۔ جب سوال بڑھتے گئے، تکرار بڑھتی گئی، بحث بڑھتی گئی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے کثرت سوال کی وجہ سے جو قیدیں لگائیں کہ اس رنگ کا ہو، اتنے قد کا ہو، اتنی عمر کا ہو، فلاں نسل کا ہو، جو قیدیں اور جو شرطیں اللہ نے ان کے زیادہ سوال کرنے پر لگا دیں، اس نسل کا، اس رنگ کا، اس قد کا، اس عمر کا پوری قوم بنی اسرائیل کے پاس ایک بچڑا بھی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگے اب جان کی خلاصی کرواؤ۔ فرمایا اب کوئی جان کی خلاصی نہیں ہے، جیسے حکم آ گیا ہے اب کرو گے تو پھر نجات ملے گی، معافی ہوگی۔ جب لینے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکلے، علاقہ علاقہ، وادی وادی، قبیلہ قبیلہ، قوم پھرنے لگے، ایک بندے کے پاس موجود تھا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالی کہ ان کو فری نہیں دینا، ان سے اتنی دولت مانگو کہ ان کی نسلیں بھی مقروض ہو جائیں۔ غور کرنا میری، ان سے اتنی دولت مانگو کہ ان کو لگ پتہ جائے کہ یہ رقم دینی کیسے ہے۔ آقا علیہ السلام یہ ساری بات بیان فرما کے فرماتے ہیں او میرے صحابہ، اولین مخاطب تو حضور کے صحابہ ہی تھے، اصل مخاطب میں اور آپ تھے، جن کو ظاہراً حضور کے جلوے نصیب نہ ہوئے۔ اور صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب تھے، محبوب کا ایک لمحہ جس نے پا لیا، ایک جھلک جس نے محبوب کی دیکھ لی، اس کے ظاہر باطن کو پاک کرنے کے لیے کملی والے کی ایک جھلک کافی ہے۔ یہ مخاطبہ حضور کا اصل میں اور تو تھے، میں اور تو مخاطب تھے حضور کی ذات کے۔
فرمایا سنو، زیادہ بحث نہ کیا کرو، زیادہ الجھا نہ کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلی ایک قوم اسی طرح سوال کرتے کرتے رب کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ فرمایا تمہارے آقا جو تمہیں حکم دیتے ہیں اس پہ دل بھی جھکا دیا کرو، نظریں بھی جھکا دیا کرو، بس تمہاری نجات ہو جائے گی۔ میرے عزیزان گرامی، بس یہ دوسری نصیحت ہے میری، اپنی طبیعتوں میں محبت پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، اطاعت کا ذوق پیدا کریں، جھکنے کی عادت اپنائیں، احترام اور ادب کا پیکر بنیں۔ اور پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں کامل کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں ملتی تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھو کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہے۔ اس لیے کہ جب ایک رنگا ہوا کپڑا ایک سفید کپڑے کے ساتھ مشین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جو کورا کپڑا ہوتا ہے نا، کورا، اس پہ بھی رنگ دار کا رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے۔ آج کل تو یہ رنگ بڑے جدید آگے ہیں، پرانے زمانوں میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رنگ اس طرح عام نہیں ہوتے تھے تو وہ جڑی بوٹیوں سے رنگ نکالتے تھے۔ تو رنگ کرنے کے لیے کرتے کیا تھے، جس جڑی بوٹی سے بھی انہوں نے وہ رنگ متعلقہ نکالنا ہے اس جڑی بوٹی کو رگڑتے تھے، مسلتے تھے، پھر پانی ڈالتے، پھر اور رگڑتے، پھر پانی ڈالتے، پھر اور رگڑتے، پھر پانی ڈالتے، حتیٰ کہ وہ اپنا آپ چھوڑ دیتی اور اس کی رنگت ظاہر ہو جاتی تو وہ رنگ جہاں استعمال کرنا ہوتا وہاں کپڑے پہ، کھال پہ، چمڑے پہ استعمال کر لیا جاتا۔ او میرے عزیزوں، میں بات مکانے لگا ہوں، جھولی میں لے جانا سمیٹ کے اسے اپنے دل کی وادی میں محفوظ کرنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بندے سارے رب کے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو رب کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں، اور ان میں کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سر جھکانے والے ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں، جھک جانے والے ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو رگڑتا ہے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد لے کے، کبھی مال دے کے، کبھی مال لے کے، کبھی جو ہے وہ عزت دے کے، کبھی دنیا میں ان کو امتحان میں مبتلا کر کے، وہ ساری کی ساری بشری رنگ چھوڑ کے رحمان کا رنگ پا لیتے ہیں۔ تو بابا وہ رنگے جاتے ہیں، ان کی صحبت میں جو بھی آ جائے وہ بھی پھر رنگا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔